السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیزان گرامی، سورۃ الزمر آیت 62-63۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہو مقالید السماوات والارض۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے اختیار میں زمین اور آسمان کی کنجیاں۔ خانقاہ پیروزیہ مرشد باغ کے ساتھ متوسلین، مریدین، عقیدت مند دوست احباب، اور سالکین طریقت، یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیکرٹ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے راز، معرفت الہی، تو وہ تین چیزیں ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت، اذکار اور نوافل۔ اب ہمارے ساتھ آپ کا رابطہ کم ہو یا زیادہ ہو، یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کو یاد کریں، قرب الہی کے لیے یہی ذریعے ہیں، یہی وسیلے ہیں، تلاش کریں۔ تو زمین اور آسمان کی جو کنجیاں ہیں، وہ تین میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اب مجاہدہ اور ریاضت ہم کرتے نہیں ہیں۔ بے جا شیخ کو فون کرنا، میسیجز ڈالنا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور آپ اپنے شیوخ یا مشائخ کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ بھی تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ بھی اللہ کو یاد کریں۔ یہ 5 نمازیں ہیں، اس سے بڑا راز ہے؟ پھر یہ تو کرنا پڑے گا۔ اب ایک سالک چاہتا ہے کہ مجھے قرب الہی عطا ہو جائے، تو صلاۃ الاوابین پہلا راز ہے، پہلی چابی ہے۔ صبح کے نماز کے بعد طلوع آفتاب کے آدھا گھنٹے بعد پڑھیں، تسلی سے پڑھیں۔ پھر اگر وقت ہے صلاۃ الزوال پڑھے، 2 سے 12 تک رکعت صلاۃ ضحیٰ۔ پھر اگر وقت ہے تو 12:30 اور 1 کے درمیان صلاۃ الزوال 4 رکعت پڑھے، اس میں آخری 4 کل پڑھے۔ پھر اگر آپ کے ساتھ وقت ہے تو صلاۃ غیر سنت موقدہ پڑھے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے۔ پھر اگر آپ کے ساتھ وقت ہے تو صلاۃ الاوابین مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعت یا 20 رکعتیں پڑھیں۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، صلاۃ الاوابین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیکرٹ حاصل کروں اور میرے پاس سیکریسی آ جائے اور میں سیکرٹری بنوں، رازدان بنوں، اللہ کی زمین پر جو خلیفۃ اللہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو نائب ڈکلیئر کیا کہ یہ زمین پر انسان میرا خلیفہ ہے، تو پھر آپ ادھر ادھر کیوں ہاتھ پاؤں میں مارتے ہیں؟
پھر اگر آپ کے ساتھ وقت ہے تو 8 رکعت صلاۃ تہجد صبح نماز سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے پڑھے یا عشاء کے بعد پڑھے. اسی طریقے سے صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھے، صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھے. میں آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں، راز بتا رہا ہوں، چابیاں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. تفقہ فی الدین، دین مکمل ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اچھا، 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے. اور ایک نماز سے جو سالکین اور ہم سارے مسلمان غفلت کرتے ہیں، وہ 2 رکعت صلاۃ توبہ ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت ہے. اس پہ مداومت کریں. تو 5 بنائے شریعت اسلام کے تو ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں، جس طرح شب روز کی جو نفل نمازیں میں نے آپ لوگوں کو گن کر بتائی، یا دیگر نفل نمازیں، اور پھر اس طریقے سے فضائل تلاوت قرآن مجید کی بہت فضیلت ہے. تفقہ فی الدین کی روح سے سوچ سمجھ کر 1 رکعت 1 رکوع پڑھیں. اور ہر مسلمان کے دل میں یہ 3 سورتیں ہونے چاہیے: سورہ یاسین، سورۃ الملک، اور تنگدستی مفلسی دور کرنے کے لیے سورۃ الواقعہ. ہر مسلمان کے دل میں یہ ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، میل اینڈ فیمیل. اور روزمرہ کی ضروری دعائیں. تو حاضرین کرام، یہ دعوت بھی ہے، یہ تبلیغ بھی ہے، یہ اصلاح نفس بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی ہے. یہ شب بیداری کے اہم معمولات میں سے بھی ہے. اپنے سلاسل کے اذکار، روز و شب کے اذکار، مسنون دعائیں، مسنون اذکار، اور فرائض کے بعد ہم نے تو ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے. تو یہی مقالید السماوات والارض ہے. اس پہ متمسک، یقین کامل کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ. آج 2-3 مضامین بھی ڈالے گئے ہیں ایڈمن نے. اس میں آپ دیکھیں نا کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید اس پہ دلیل ہے. جناب زکریا علیہ السلام نے رب کائنات کی درگاہ میں حصول اولاد کے لیے کون سی دعا پڑھی تھی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جناب زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عمر 100 سال یا ہو چکی ہے، 98 سال ہو چکی ہے، اولاد کا قابل نہیں ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وحی بھیجی، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ مقرب بندے تھے، برگزیدہ تھے، پیغمبر تھے، تو اس نے دعا کیا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا. تو جب آپ کو کوئی شیخ جو شریعت کا امین ہو اور آپ کا دل مانتا ہو کہ یہ حسن ظن ہو کہ یہ اللہ کا بندہ نیک ہے، تو انہوں نے جو آپ کو بتایا یہی تبلیغ نظام کا حصہ ہے، یہی دعوت و ارشاد ہے، یہی اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ ہے. پھر آپ نفس و شیطان کے وسوسے میں شکار نہ ہو، شک سے دور رہے، وہم سے دور رہے. یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کس ٹائم ہوگا. تو یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آپ کی نامرادی کی دلیل ہے کہ آپ جنگ ہار گئے، آپ منزل سے رہ گئے. یہ جو بے چینی، اضطراری، شک، وہم، سوالات کرنا، یہ نامرادی کی دلیل ہے، یہ فلاح کی دلیل نہیں ہے. فلاح کی دلیل استقامت ہے، اور شیخ کے بتائے ہوئے اوراد اور وظائف، یہی طریق اللہ ہے. جو سورہ زمر کی میں نے آیات پڑھی، لہو مقالید السماوات والارض، یہی آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں.
آپ کشف چاہتے ہیں، آپ رزق چاہتے ہیں، آپ بیٹا چاہتے ہیں، آپ کاروبار چاہتے ہیں، آپ چھت چاہتے ہیں، آپ گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، آپ کشف القبور چاہتے ہیں، کشف القلوب چاہتے ہیں، یہ تو چابیاں آپ کو دی گئی ہیں۔ تو یہی اگر حیات البرکت کے سہانے رنگ میں ہم رنگین ہو گئے، معاملہ ہی ختم، جھگڑے ختم۔ لیکن ہم کہتے کہ جی بنا بنایا ہوا مل جائے، چاہے ہم قابل ہے یا نہیں ہے، مجاہد ریاضت کرے یا نہ کرے، جی بس میرا قلب کھل جائے، آسان سی بات ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ اذکار شیخ آپ کو جس یعنی مرشد رنگ میں آپ کو رنگین کرے، جس رنگ میں آپ کو ڈالے، یہ حیات البرق کے سہانے رنگ آپ پہ کھلیں گے وقت کے ساتھ۔ تو میرا یہ نصیحت بھی ہے، یہ مشورہ ہے، یہ میری رائے بھی ہے کہ مجاہد اور ریاضت کو اپنے آپ پر فرض عین بنائیں، تھوڑا پڑے یا زیادہ پڑے، ہمیشہ کے لیے پڑے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔